ایسا گھر ہونا چاہیے. قرآن بہت سارے گھروں کو جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح کے فیملی، قرآن جو فیملی بتا رہا ہے کچھ گھروں کو بتا رہا ہے. میں ان میں سے ایک آدھ کو آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. پروردگار سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے کس کا گھر؟ حضرت زکریا کا گھر، وہ ان کی فیملی اور ان کے بیٹے کا گھر. ان کے بارے میں قرآن ان کی 3 خوبیاں بیان کر رہا ہے. کیا خوبی ہے؟ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ خیر کام میں، اچھے کام میں دوڑتے ہوئے کرتے تھے. یعنی جب ان کو لگتا خیر ہے، اچھا کام ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کسی کو سپورٹ کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس کام کو انجام دیتے تھے، جلدی کرتے تھے. یہ پہلی خصوصیت. دوسری، خدا کو خوف اور امید دونوں سے، ہوپ سے پکارتے تھے خدا کو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف خوف ہے، خدا مجھے ڈر لگتا ہے، خدا میرا کیا ہوگا، خدا میرا ہوگا. نا، خب ٹھیک ہے ڈریں، لیکن خدا رحمان بھی تو ہے، خدا رحیم بھی تو ہے، خدا بخشنے والا بھی تو ہے. میں اپنے عمل سے خدا کی بارگاہ میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا. عزیزان محترم، میں یہ کہوں کہ میرا بڑا اچھا عمل ہے. میں جب حوضے میں آیا تو میں سنتا تھا علماء سے، کہتے تھے کہ کسی کی 2 رکعت نماز قبول ہو جائے، قبول ہو گیا سب کچھ. میں کہتا ہے انسان اپنی زندگی میں 2 رکعت نہیں پڑھ سکتا صحیح جو قبول نہیں ہوتی. لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کی حدیث، روایات، آیات، علماء کی سیرت، تو میں نے دیکھا واقعاً 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے. وہ 2 رکعت جو واقعاً قبول ہو جائے. میری تو نماز کیسی ہے؟ آجا اللہ اکبر کیا تو دنیا کی باتیں، دنیا کی ساری چیزیں. میری زندگی میں مناجات کہاں ہے؟ خدا کو پکارنا کہاں؟ یہ دوسری خصوصیت ہے. یہ کہاں ہے میری زندگی میں؟ اگر میں دعا سنتا بھی ہوں تو میرا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. لیکن اچھی بات ہے سب جمع ہوں، دعائے کمیل پڑھیں اور دعائے ندبہ پڑھیں، دعائے توسل پڑھیں. لیکن تنہائی، خلوت، اکیلے میں نے کب خدا کو پکارا؟ خدا میری زندگی میں کہاں ہے؟ یا میں نے رات کو کبھی اندھیرے میں جہاں نماز مصلی بچھایا اور خدا سے چند گفتگو کی میں نے؟ یہ کہاں ہے میری زندگی میں؟ جانے بتاؤں، خدا کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مگر میں نے جن انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر کس لیے؟ سوائے عبادت کے. تیسری خصوصیت جو ان کی بتاتا ہے کہ یہ خدا کے مقابلے میں خاشع ہیں، یعنی بہت جھکے ہوئے ہیں، یعنی بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں خدا کے مقابلے میں. میں کہاں ہوں؟ میرا وجود، میں خود خدا کے مقابلے میں کہاں ہوتا ہے؟ میں دعاؤں میں پڑھتا ہوں. آپ عزیز دیکھیں، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ہم نے کبھی فیل نہیں کی، محسوس نہیں کی. مثلا میں آپ کو بولوں فلانے ملک، فلانی جگہ پہ ایک پھل ہے، فروٹ ہے، اس فروٹ کا ذائقہ، اب بولے اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ میں کہوں گا اس کا ذائقہ، اب آپ نے کھایا نہیں ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ میں کہتا ہوں اس کا ذائقہ تھوڑا تھوڑا اورنج جیسا ہے مگر اورنج نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا پائن ایپل کے مگر پائن ایپل نہیں ہے. آپ بولے میں کیسا؟ میں نے کہا میں کیسا بتاؤں؟ میں تو مثال دے سکتا ہوں آپ کو. میں آپ کو جب تک آپ خود اس کو ٹیسٹ نہیں کریں گے میں آپ کو نہیں بتا سکتا. جب تک کوئی خود مناجات کی تڑپ میں خدا کو پکارنے کو خود محسوس نہ کرے اس مٹھاس کو حاصل نہیں کر سکتا. کیوں ائمہ رات کی تنہائی میں مناجات پڑھا کرتے تھے؟ کیوں مناجات امیر المومنین جو ہے وہ ہم جب مسجد کوفہ جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں، وہ مسجد کوفہ ہی پڑھتے ہیں، اس کے بعد پوری زندگی مثال میں ہم شاید رمضان میں پڑھ لیں تو پڑھ لیں. مولا یا مولا انت المولا انا العبد وهل يرم العبد الا المولا. یعنی یہ جو مٹھاس ہے، یہ جو ایک لطف ہے، یہ جو ایک مزہ ہے خدا کو پکارنے کا، میری زندگی میں نہیں ہے. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ. بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے، وہ جو تڑپ ہے، انتظار کرتے ہیں عرفاء سردیوں کی راتوں کا. کیوں؟ کیونکہ سردیوں کی راتیں جو ہیں وہ لمبی ہیں، طویل ہیں، اور اس میں جلدی اٹھ سکتے ہیں شب کو. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم
صلی علی محمد۔ جب نجف میں ہوتے تھے تو نجف کے حوضے میں نماز تہجد کی، وتر کی، قنوت میں دعائے کمیل پڑھا۔ یہ ہم کیسے پڑھیں؟ ہم نہیں پڑھیں، کم از کم ہم کچھ تو پڑھ لیں، ایک لائن پڑھ لیں۔ آپ دعائے کمیل کے اندر واقعی جملے کو میں بہت عرصے کے بعد ایک جملے کو محسوس کر پایا، وہ جملہ کہ جس میں مولا کائنات کہتے ہیں پروردگار تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا، مجھے اس کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میں تجھ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو تجھ سے دوری ہے میں کیسے برداشت کروں؟ لیکن میں خدا سے کتنا دور ہوں عزیزان محترم، خدا کہاں ہے میری زندگی میں؟ آئیں دیکھیں کہ اس گھر میں خدا کہاں تھا۔ خدا ویسے ہی میرے گھر میں ہونا چاہیے جیسے ان کی زندگی میں۔